یہ دو باتیں اب جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں نا، اگر اسے آپ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیں گے نا تو میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ آپ کا ہر آنے والا دن آپ کو پہلے سے بہتر بنا دے گا۔ یہ دو باتیں جو اب میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز، یوٹیوب پر دیکھو وہ یہاں تک پہنچ گیا، وہ اتنے ویوز، اتنی مقبولیت، اتنا پیسہ۔ ہم کمپیر کرتے ہیں، توجہ چاہوں گا میری بات پر، ہم دوسروں سے خود کو کمپیر کرتے ہیں اور احساس کمتری کے شکار ہو جاتے ہیں، انفیریٹی کمپلیکس کا۔ میں آپ کو ایک فارمولا دیتا ہوں، سب سے کمپیر کرنا بند کرو، خود سے کمپیر کرنا شروع کرو۔ اپنے سے کمپیر کیسے کرنا؟ میں جو کل تھا کیا آج اس سے بہتر بنا ہوں؟ یہ اپنے اندر پیدا کریں۔ تو جب اپنے سے کمپیر کریں گے، یار میں پہلے کتنا بگڑا ہوا تھا، اللہ کا شکر ہے 5 وقتہ نماز کا پابند ہو گیا، پہلے میری یہ بری عادت تھی، اللہ کا شکر ہے یہ عادت نکل گئی۔ جب خود سے کمپیر کرنا شروع کریں گے تب جا کر آپ بہترین انسان بن سکیں گے۔ خود سے کمپیر کرو۔ آپ دوسروں سے کمپیر کر کے کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں پہلے آپ میں کیا خامیاں تھیں، کیا برائیاں تھیں، کیا غلطیاں تھیں، ان ساری غلطیوں کو اپنی زندگی سے نکال کر سب سے پہلے تو مائنڈ سیٹ کرنا ہے کہ مجھے بہترین انسان بننا ہے۔ اس کے لیے یہ فارمولا ہے، جسے کچھ کرنا ہی نہیں اس کے لیے نہیں ہے، تو خود سے کمپیر کریں۔ پانچویں چیز، چوتھی چیز یاد رہے گی نا، کمپیر کسی یوٹیوبر سے نہیں کرنا، کمپیر خود سے کرنا ہے۔ میں کل تھا اس سے آج بہتر ہوا یا نہیں، کل سے زیادہ میرے پاس نالج آئی یا نہیں، کل سے زیادہ میری کچھ اچھی عادتیں ہوئی یا نہیں، کل سے زیادہ میں ایک اچھا انسان بن سکا کہ نہیں، کل سے زیادہ لوگ مجھ سے پیار کرنے لگے کہ نہیں، اس کو دیکھنا ہوگا۔ تو اپنے سے کمپیر کریں۔ اور میں نے کہا تھا دو چیزیں خاص طور پر، ایک تو کمپیر، اور پانچویں چیز ہے خود کو معاف کریں۔ کیا کریں؟ بولیے، خود کو معاف کرنا سیکھیں۔ یار مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں نے یہ کر ڈالا، اب کیا ہوگا؟ نہیں، جو ہوا سو ہو گئی غلطی، اب آئندہ نہیں ہوگی۔ آدمی پریشان اسی میں ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی کا بیشتر وقت اسی میں خرچ کر دیتا ہے کہ مجھ سے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے یہ کرنا چاہیے تھا۔ میرے پاس آج ایک بچہ آیا جو سی اے کا ایگزام دینے والا ہے، ڈپریشن کا تھوڑا سا شکار تھا، مجھ سے تھوڑا سمجھنے کے لیے آیا اور اس نے کہا کہ حضرت ایسا ہے ویسا ہے، یہ سب بتاتا رہا۔ میں نے کہا بیٹا ایک سوال میں تم سے پوچھتا ہوں، اپنی پاسٹ کی بھی بات کی اور فیوچر کی بھی بات کی۔ تو میں نے اس بچے سے بتایا، نوجوان سے، کہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ تم 4 سال کی عمر کے تھے تب خوش تھے یا ابھی ہو تو خوش ہو؟ اس عمر میں ہو تو خوش ہو یا تم 4 سال کی عمر کے تھے تب خوش تھے؟ بولے حضرت 4 سال کی عمر میں کوئی ٹینشن ہی نہیں تھا، بہت خوش تھا۔ میں نے کہا ٹینشن چھوڑیے، 4 سال کی عمر میں خوش تھے نا؟ کیوں خوش تھے؟ یاد رکھیے گا، کیوں خوش تھے؟ وجہ یہ ہے کہ 4 سال کی عمر کے بچے کو نہ پاسٹ کا کوئی ٹینشن ہوتا ہے نہ فیوچر کا کوئی ٹینشن ہوتا ہے، وہ تو پریزنٹ میں جی رہا ہوتا ہے۔ ابا کھلونا چاہیے، دیے تھوڑی دیر کھیلا، توڑا پھینکا، ٹوٹ گیا، اس کا بھی غم نہیں، آگے ملے گا کہ نہیں ملے گا اس کا بھی ٹینشن نہیں۔ وہ پریزنٹ سے بینیفٹ اٹھاتا ہے اور سوچتا ہے ابھی کو میں انجوائے کر لوں، چاہیے بھول جاؤ پاسٹ کو، بھول جاؤ فیوچر کو، جو ابھی کی زندگی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے فائدہ۔ اور اسی لیے ولی کی تعریف ہی یہ کی گئی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف اور نہ انہیں کوئی غم، نہ فیوچر کا کوئی ٹینشن ہے اور نہ پاسٹ کا کوئی غم ہے۔ جو ہونا تھا سو ہو گیا، جو ہوگا سو ہوگا، ابھی کی زندگی کو اللہ کی یاد میں گزار۔
اس چیز کو تو خود کو معاف کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے، ہو گئی غلطی، اب نہیں کریں گے. اس میں سدھار کیسے؟ اور میں اگر اسی پر گفتگو کروں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. ایسے ایسے واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں اولیاء کے کہ آپ اگر سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ کس طریقے سے اللہ عز و جل نے ان لوگوں کو مرتبہ ولایت پر پہنچایا. حضرت حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، کیا تھے؟ انٹریسٹ کا کاروبار، یہ ساری چیزیں تھیں توبہ سے پہلے. لیکن جب حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کے ہاتھوں پر انہوں نے توبہ کی، اب آپ سوچئے انٹریسٹ کا کاروبار تھا. گلی سے گزرتے تھے تو بچے کہتے تھے ہٹ جاؤ، یہ سود خور کی جو ہے پیر کی مٹی ہماری طرف اٹھ کر کے نہ آئے ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے. لیکن یہی حبیب اعظمی جب حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کے ہاتھوں پر توبہ کر کے پلٹتے ہیں تو بچے کہتے ہیں راستہ دے دو، اللہ کے ولی آ رہے ہیں. اگر کوئی کہے کہ چینج نہیں ہو سکتا، میں اس فارمولے کو نہیں مانتا. اگر یہ بات صحیح ہوتی تو قرآن کبھی نہ کہتا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی حالت نہ بدلے. ہم بدلیں گے، ہمارے حالات بدل جائیں گے. چلیے اور تھوڑا سا آگے بڑھیے. چھٹی چیز، آج ہمارے محلوں میں نوجوانوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا کرتے ہو؟ ٹائم پاس کرتے ہیں. الیاذ باللہ. جو قوم ٹائم پاس کرنے کی عادی ہو ٹائم بھی اسے پاس کر دیتا ہے. پاس سے وہ کامیاب والا نہیں، سمجھ لیجیے آپ. مرنے والے کو بھی کہتے ہیں نا، کہتے ہیں نا پاس ڈبے، کہتے ہیں. ٹائم کی قدر کرو. بادشاہ وقت بھی پوری بادشاہت دے کر گیا ہوا وقت نہیں لا سکتا، اس لیے وقت کی قدر کرو. اور وہ بندہ بہترین انسان بن سکتا ہے جو اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کرے اور ٹائم کو ضائع کرنے سے بچے. خدا کے لیے یوٹیوب واٹس ایپ اس کے اوپر اپنا ٹائم ضائع نہ کرو. ایک بار جو ٹائم چلا گیا وہ پلٹ کر کے واپس نہیں آئے. تو ٹائم کی قدر کرو. ساتویں چیز، ان صحبتوں سے بچو، ان لوگوں کی جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد گھٹیا انسان بننے کا جذبہ ہو، بہتر انسان بننے کا جذبہ نہ ہو. ان سے بچو آپ. ان سے ان کا راستہ چھوڑ دو، تعلق توڑ دو ان سے. آج ہمارے معاشرے کے اندر دادا گیری، گنڈا گردی، بھائی گیری، گالی گلوچ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایسے ماحول میں پرورش ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ پڑھا لکھا انسان ایسے محلوں سے بھاگ کر ان محلوں میں جاتا ہے جہاں پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کو ایسے لوگوں کی صحبت ملے. غلط صحبت سے بچو، غلط سنگت سے بچو. کبھی کبھی انسان کہتا ہے میں تھوڑی بگڑا ہوا ہوں. ارے بیٹھنے سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ میرے بھائی اتنے پاورفل آپ نہیں ہیں کہ غلط آدمی کی صحبت میں بیٹھ کر سیدھے رہ سکے. ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. اگر یہ بات ہوتی تو کبھی یہ نہ کہا جاتا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس لیے کہ اگر تم اچھے اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو تم اچھے بن جاؤ گے، سچے بن جاؤ گے. وقت بھی زیادہ ہو گیا، چلیے اب آخری بات عرض کر دوں. اب ایک طرف تو ہم نے روک دیا کہ بری صحبت سے بچیں، غلط صحبت سے بچیں، تو اب بیٹھے کہاں؟ اپنے سے بڑوں کی صحبت میں،
اپنے سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کی صحبت میں اور اپنے سے زیادہ اچھی فکر اور اچھے عمل والوں کی صحبت میں بیٹھو. صحبت رنگ لاتی ہے. بس ایک بات عرض کر دوں، کبھی کبھی علماء آتے ہیں تو ذرا اچھا لگتا ہے ان کی موجودگی میں کچھ بات کرنا. میں کمال کی بات ہی بتاؤں، میں آیا تب الحمدللہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق مولانا ہزار نجمی صاحب بیان کر رہے تھے. میں صدیق اکبر کی ایک خصوصیت بتاتا ہوں، شاید کہ کچھ لوگ پہلی بار سنیں. پہلی بار صدیق اکبر نے حضور سے جتنے بھی سوال پوچھے، کوئی بھی عمل کے بارے میں نہیں، سارے سوال ایمان کے بارے میں پوچھے. سارے سوال ایمان کے بارے میں. وجہ کیا تھی؟ حضور کی صحبت ملی تھی. اور اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ میزان پر ساروں کے ایمان کو رکھ دیا جائے اور ابو بکر کے ایمان کو رکھ دیا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب کے ایمان پر بھاری پڑ جائے. سوال ایمان پر. یہ سوال کا جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ اچھی صحبت کی بنیاد، حضور کی صحبت کی بنیاد پر. تو جب بڑوں کی صحبت اختیار کرو گے سوچ بنے گی، جب بڑوں کی صحبت اختیار کرو گے فکر بنے گی، جب بڑوں کی اور پڑھے لکھوں کی صحبت اختیار کرو گے تو تمہارے اندر جو ہے ایک اچھا بننے کا جذبہ پیدا ہوگا. ہمارے یہاں صحبت تو اختیار کی جاتی ہے. میرے بہت سارے ایسے نوجوان چہرے بھی مجھے آج نظر آ رہے ہیں کہ جو بالکل نئے ہیں. آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ معاشرے کے اندر کون نوجوان چھوکرا، پڑھے لکھے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں لفظ بھی ایسا استعمال کر رہا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں. کون نوجوان چھوکرا کل ہاتھ گاڑی چلاتا تھا، آج اس کے پاس مرسیڈیز کیسے آ گئی؟ تو پتا چلا یہ ڈرگ کا کاروبار کرتا ہے، یہ فلاں غلط کام کرتا ہے. بس آدمی کو چسکا چڑھ گیا، میں بھی بی ایم ڈبلیو میں گھوموں گا، چل پڑا اس راستے پر. خدا کے لیے ایسوں کی صحبت اختیار نہ کرو، ایسوں کی صحبت اختیار نہ کرو. اب آخری بات میں عرض کر دوں کہ بہترین انسان کی نظر ہی میں ہو وہ بہتر انسان نہیں ہے. بہتر انسان وہ ہے جو مصطفیٰ کی نظر میں بھی بہتر اور حضور اللہ کی نظر میں بھی بہتر. ایک سوچ بناؤ کہ ہم اللہ کے نزدیک بہتر کیسے بنے، ہم حضور کے نزدیک بہتر کیسے بنے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مختصر سی باتیں تھیں، اور حالانکہ یہ موٹیویشنل پروگرام کی باتیں تھیں، لیکن چونکہ وادی نور کے اندر مجھے انسانیت کے بارے میں بولنا تھا، میرے بڑے تشریف لائے تو میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹ دیا. اب یہی ٹاپک کچھ اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے اب کئی دنوں تک اس پر اگر گفتگو کرتے رہیں تو اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ مسلمان تو ہیں، اب کم سے کم انسان اچھا بنا دیا جائے اور ایسی باتیں ہم سیکھ لیں جس سے بہترین انسان بن جائیں. بس ایک حدیث جس نے مجھے بہت تڑپا کے رکھ دیا ہے اور جس نے مجھے جو ہے وہ بہت موٹیویٹ کیا ہے. سوشل ورکر بھی یہاں پر موجود ہے. سوشل ایکٹیویٹیز میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا بھلا کر رہے ہیں، لیکن ایک حدیث نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. اور اس حدیث کو سنیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسانوں کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو ہم تو سوچ رہے ہیں کہ اس کی مدد کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی مدد کے دروازے اپنے اوپر کھول رہے ہیں. بس اپنے آپ کو دوسروں کو مدد کرنے والا بناؤ.
بہترین انسان وہی ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں پابندی کے ساتھ ہر سنیچر کو تشریف لائیں گے انشاءاللہ، آئیں بھی اور لائیں بھی انشاءاللہ العظیم، اور سنی دعوت اسلامی سے کنیکٹ ہوں، وابستہ ہوں، تاکہ وابستگی کے بعد آپ کی زندگی میں نکھار پیدا ہو سکے۔ اگر کوئی کہتا ہے دنیا مجھ سے نفرت کرتی ہے، چھوڑ دیجئے، آپ ایسے بننے کی کوشش کریں کہ اللہ بھی پیار کرے، اللہ کے رسول بھی پیار کریں۔ تو